دیکھیے میرے سرکمسٹانسز کے اندر پچھلے کچھ سالوں پہلے کچھ اس طرح کے ایکسٹرنل فیکٹرز تھے جو اتنے اسٹرانگ ایکسٹرنل فیکٹرز تھے کہ ان کو کمبیٹ کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ زور لگانا پڑا. لیکن آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر کہ الحمد للہ آئی ایم سو ہیپی اینڈ گلینڈ اینڈ سو کنٹینٹڈ ناؤ اینڈ فیل بلیسڈ ایٹ دس مومنٹ وی آر ٹاکنگ. تو اس کے اندر تو میں اتنے اسٹرانگ ایکسٹرنل فیکٹرز تھے کہ مجھے اس کے لیے بہت بڑی فائٹ کرنی پڑی، اور اس فائٹ کے اندر میری اپنا جسمانی اور وہ سارا بھی بہت زیادہ اسٹریس رہا. لیکن یہ ہے کہ میں آئی وینٹ تھرو اٹ، آئی وینٹ تھرو ڈیفیکلٹ 2-3 ایئرس. الحمد للہ تو اس کو میں نے سروائیو کیا، اور اب تو خیر میں الحمد للہ اللہ کا بہت احسان ہے اور بہت مزے ہیں. تو اس میں کیا کیا میں ذاتی تجربے سے زیادہ آپ کو پرنسپل بتا دیتا ہوں. پرنسپل یہ ہے بیٹا کہ ایک چیز نا، میرا ایک پھوپھی زاد بھائی ہے، ان کو عرفان صاحب جانتے ہیں، افضل ان کا نام ہے، جو کہ ایک کمپنی ہے انٹرنیشنل، کافی بڑی پاکستانی کمپنی، وہ اس کے CEO ہیں. ایک دفعہ اس نے مجھے بڑی مزدار بات بتائی، آپ کو وہ بات بہت دیسی سی بات لگے گی. اس نے کہا عید کی چھٹیاں ہوئیں تو میں کراچی سے آ رہا تھا، کوئی مجھے سواری نہیں ملی، کسی کولی نے کہا جی میں بس آپ کو ٹرین میں گھسا دوں گا، جب میں آپ کو گھسا دوں گا نا بس آگے پھر آپ چلے جانا تھا. اس نے کہا بکسا پھینک کے مجھے اندر میں گیا تو کسی جگہ پر سیٹ تو کیا، بڑی مشکل سے کھڑے ہونے کی جگہ تھی. اب کراچی سے ملتان آنا تھا. کہتے میں نے وہ اوپر سے وہ ہینڈل پکڑا، سامان نیچے رکھا اور میں یوں کھڑا ہو گیا. کبھی موقع بلکہ نیچے بیٹھوں تو وہ بیٹھا بھی نہ جائے، اتنا کم تھا. تو میں یوں کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور اتنا بڑا سفر کیسے ہوگا. لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ یار ہر 2 منٹ کے بعد ملتان قریب ہی آ رہا ہے نا، آخر ملتان مجھے پہنچ ہی جانا ہے نا. تو سٹریس کے لیے میرے خیال میں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، کہ وقت ہے نا، ایک ٹف وقت ہے نا، گزر جائے گا نا، وقت گزر ہی رہا ہے، تو وقت کو آپ گزار لیں کسی طریقے سے اس مائنڈ سیٹ کے اندر کہ اس نے الٹیمیٹلی نہیں رہنا. اور ہمیں تاریخ بتاتی ہے، اپنی اپنی زندگی بتاتی ہے کہ ہمارے اوپر جو اچھے وقت آئے تھے وہ اچھے وقت بھی نہیں رہے تھے، اور ہمارے اوپر جو برے وقت آئے تھے وہ برے وقت بھی نہیں رہے. تو سب سے پہلے تو اس مائنڈ سیٹ کو رکھنا کہ میں گاڑی چلاتے چلاتے اچانک ایک ایسی جگہ آ گئی ہے جہاں بمپی روڈ آ گئی ہے، کوئی بات نہیں، بمپی روڈ ہے نا، گاڑی مجھے آہستہ کرنی پڑے گی لیکن گزر جائے گی. ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. دوسرا آبویسلی آپ کو ساتھ ساتھ اسٹریٹجیز ڈفرنٹ بنانی پڑتی ہیں، اور اسٹریٹجیز کے اندر اگین اس کا تعلق مائنڈ سیٹ سے ہے کہ اگر آپ سٹریس کو ایک اور لفظ کے ساتھ ریپلیس کر دیں تو سٹریس کا پریشر کم ہو جاتا ہے، اور وہ لفظ ہے چیلنج. جس چیز کو آپ سٹریس کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ میں یوں بیٹھا تھا تو یہ دانش نے اٹھا کے یہ میز میرے بازو پہ رکھ دیا اور کڑک کر کے میرا بازو نیچے ٹوٹ گیا اور یہاں سے میرے ٹینڈن ٹوٹ گئے. اور یہی مجھے عرفان نیچے لے گئے اور انہوں نے مجھے بینچ پہ بٹھا کر اس سے دگنا وزن میرے دونوں ہاتھوں میں ڈمبل کی جگہ پہ رکھ دیا. تو اب میں نے وہ وزن اٹھا لیا، مگر اب یہ وزن میرے لیے چیلنج ہے. تو ہے یہ بھی مصیبت، یہ بھی وزن پڑا ہے میرے اوپر، وہ جو میز گرا تھا وہ بھی مصیبت تھی، مگر میں نے اس مصیبت کو ایک چیلنج سمجھا. پہلی صورت میں میرا ٹینڈن ٹوٹ جائے گا، دوسری صورت میں میرے مسل ڈیولپ ہو جائے گی. تو لہٰذا جب بھی ہمارے اوپر سٹریس پڑتا ہے، یہ بات آپ ہر سٹریس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر سٹریس آپ کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ کرتا ہے. اس اپرچونٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا، میں سمجھتا ہوں میرے جو 2-3 سال کے اندر، اس کی تفصیل میں اسپیسیفکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سٹریس نے میرے لیے اپرچونٹی یہ کریٹ کی کہ میں نے اپنے کورس آف لائف کو پہلے والے کورس آف لائف سے بہتر طریقے سے ڈیوائز کر لیا. نمبر 2، مجھے یہ بات ہونے کا یقین ہوا کہ میں اتنے بڑے سٹریس کو برداشت کر سکتا ہوں، لہٰذا میری اپنی میٹل مضبوط ہوئی، میرا سیلف کانفیڈنس مضبوط ہوا. باقی یہ تو ساری آپ کہیں گے تھیوریٹیکل باتیں ہیں، ساری موٹیویشنل گفتگو ہے. باقی اس کے لیے اسٹریٹجی بنائیے. اسٹریٹجی کے لیے ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کو سٹریس ہو، پوری دنیا کے سامنے اس سٹریس کا ڈنڈورا نہ پیٹیں، لیکن 1 یا 2 بندے آئیڈینٹیفائی کریں جو نان ججمنٹل ہوں، جن کا ڈومین نالج ہو، جن کو سٹریس مینجمنٹ کرنا آتا ہو، جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں، اور اس کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، وہ جو آپ کا مینٹور ہو، اس کو جا کے آپ شیئر کریں.
اور اسٹریٹجک لیول پر دیکھیں کہ کہاں کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. پہلے والے 3 ساری چیزوں سے آپ اس کے لیے تیار ہوں گے مگر سٹریس دور نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, پھر آپ کو پلان کرنا پڑے گا, ریسورسز کو موبلائز کرنا پڑے گا, اور وہ انڈر دی گائیڈنس آف اے مینٹور ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر آج سے 25-30-40 سال پہلے زیادہ, اب بھی کچھ لوگ ہیں, پیری اور مریدی کا انسٹیٹیوشن بہت چلتا تھا. لوگ بہت اکثر لوگ جو ہیں لوگوں کے مرید ہوتے تھے, اور وہ جو پیر ہوتے تھے وہ ایکچولی مینٹور ہوتے تھے. وہ آپ اپنا سارا برڈن ان کی گود میں ڈال کر اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں, میرا پیر ہے, وہ مجھے سنبھال لے گا. یہ بڑا سائیکولوجیکلی ایک بہت ہی زبردست ٹول تھا کہ آپ سمجھتے تھے کہ میں کنویں میں گرنے لگا ہوں مگر رسی بندھی ہوئی ہے اور رسی کا سرا کسی مضبوط آدمی کے ہاتھ کے اندر ہے. تو ابھی بھی آپ, میں اس کو کنونشنل پیری مریدی تو نہیں کہتا, لیکن آپ ابھی بھی مینٹور ڈھونڈیں. اس اور دنیا میں مینٹورز ہوتے ہیں, ان سے آپ اسٹریٹجی ڈسکس کریں, اپنے پرابلم کا حل نکالنے کی کوشش کریں, آلٹرنیٹ سولوشنز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں, اور ساتھ اسی مائنڈ سیٹ میں رہیں کہ یہ وقت گزر جائے گا. ایک بادشاہ تھا, یہ آخری بات کرنے لگا ہوں اس سلسلے میں, ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ بڑے امتحان لیتے تھے. تو ایک ذہین آدمی کا کہنے لگے کہ یار یہ میری انگوٹھی پر نا ایک فقرہ لکھ دو, جب میں دکھ کی حالت میں اس کو دیکھوں تو خوش ہو جاؤں, اور خوشی کی حالت میں دیکھوں تو میں دکھی ہو جاؤں, اسی فکرے کو. تو اس نے کہا لائیے, اس نے اس کی انگوٹھی پہ ایک فقرہ کندوایا. وہ فقرہ یہ تھا, یہ وقت ہمیشہ نہیں رہنا. لہٰذا جب وہ دکھ کی حالت میں دیکھتا تھا تو وہ لکھا ہوتا تھا یہ وقت ہمیشہ نہیں رہنا, اور وہ خوش ہو جاتا تھا. اور جب خوشی کی حالت میں دیکھتا تو کہتا یہ وقت ہمیشہ نہیں رہنا, تو وہ دکھی ہو جاتا تھا. تو ٹائم از اے پینڈولم, اٹ جسٹ مووز لائک دس فرام ون اینڈ ٹو اندر اینڈ. تو اس پینڈولم کے اندر ٹرفس بھی آئیں گی اور اس کے اندر ہائی ٹائڈز بھی آئیں گی. تو ہائی ٹائڈز, کیا زبردست میرے ذہن میں بات آئی ہے. یہ ٹائڈز ہے نا, ٹائڈز سمندر کے اوپر, یہ ہائی ٹائڈ ہے, یہ لو ٹائڈ ہے. ہائی ٹائڈ اور لو ٹائڈ کے نیچے ایک پرسکون سمندر موجود ہے, اور وہ جو پرسکون سمندر ہے وہ آپ ہیں. جو ٹائڈز ہیں وہ صرف ایموشنل ریئیکشن ہے جو اس کے اندر ہے, وہ ٹائڈ سمندر نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کے حالات میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں وہ آپ کی انر ڈیپ سائلنس کو اور کامنس کو وہ ڈسٹرب نہ کریں. وہ ٹائڈز ہیں ضرور, آپ اوپر نیچے ہو رہے ہیں, مگر دے آر جسٹ ٹائڈز, دے ول گو اوے. Tides actually don't change the chemistry or physics of this ocean. Ocean remains deep and silent. So that is my take on it. Thank you.